بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ سے جنگ کرنے سے نہیں ڈرتے چائنا۔ افغانستان میں فوج اور ڈالروں کے بغیر امن قائم ہوا، افغان طالبان۔ بھارت میں ہندوؤں کے ہاتھوں ایک اور مسلمان نوجوان شہید۔ اسرائیل نے حملہ کیا تو منہ توڑ کے جواب دیں گے، ایران۔ بلدیاتی انتخابات میں جے یو آئی کو برتری، پی ٹی آئی کو کئی مقامات پر اپسٹ شکست۔ سردیوں میں سونے سے پہلے بھول کر بھی یہ غلطی نہ کریں، ایک تحقیق۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ چائنا نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ سے نہیں ڈرتے، تاہم وہ مذاکرات پر آمادہ ہو تو ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ چائنا نے تعلقات کی بحالی میں رکاوٹ کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی جانب سے غلط فہمیاں مسائل پیدا کر رہی ہیں، امریکہ کے ساتھ تصادم سے نہیں ڈرتے۔ اگر ایسا ہوا تو ایسی لڑائی لڑیں گے جو پہلے کسی نے نہیں لڑی ہوگی۔ البتہ امریکہ باہمی طور پر فائدہ مند مذاکرات کرتا ہے تو خطے میں پائیدار امن کے لیے مکمل تعاون کو تیار ہیں۔ دوستو، دونوں صدور کی ورچوئل بات چیت کا مایوس کن اختتام کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان جاری کشیدگی کی فضا میں کافی عرصے بعد ایک ایسا بیان سامنے آیا ہے جس میں مذاکرات کی بات کی گئی ہو۔ تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ امریکہ نے کسی بھی سطح پر مذاکرات کی پیشکش کی ہے یا چائنا اس میں پہل کرے گا۔ اس سے پہلے امریکہ نے سنجیانگ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے الزام پر چینی اداروں اور شخصیات پر پابندیاں عائد کی تھیں، جس کے جواب میں چائنا نے بھی امریکہ پر جوابی پابندیاں عائد کیں اور تاحال تناؤ برقرار ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں اب مکمل طور پر امن قائم ہے، ہم نے اسلحہ، فوج اور ڈالروں کے بغیر امن قائم کیا۔ افغانستان میں امن اس بات کا ثبوت ہے کہ افغان عوام ہمارے ساتھ ہیں۔ 40 سال میں سارے افغانستان میں ایک ہی حکومت حاکم ہے۔ ہم نے سب کے جزیرے اور طاقت کو ختم کیا، کسی گروہ کو بھی اجازت نہیں کہ وہ افغان سرزمین کسی اور کے خلاف استعمال کرے۔ امریکہ سمیت 50 ممالک کی موجودگی کے باوجود امن نہیں تھا۔ ہمارا دنیا سے وعدہ ہے کہ کوئی بھی ہو وہ افغان سرزمین کسی اور کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا۔ ہمارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کی مدد سے سارے افغانستان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور ہم نے یہ ثابت بھی کیا ہے کہ جب یہاں پر امریکہ اور نیٹو سمیت 50 ممالک کی افواج موجود تھی لیکن افغانستان میں امن نہیں تھا۔ ہماری سیاست آج کل ایک متوازن سیاست ہے، ہمارا جھکاؤ کسی ایک طرف نہیں ہے، بلکہ ہمارے تمام مسلم اور دیگر دوست ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ پاکستان کے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کسی ملک کے مفاد کے لیے یا کسی کے مفاد کے خلاف کام نہ کریں اور صرف اپنے مفادات کا تحفظ کریں۔ افغانستان میں اب کوئی زمینی جنگ نہیں، لوگ خوش ہیں، یہ جنگ صرف میڈیا دکھاتا ہے۔ بعض ممالک ہم سے حسد کرتے ہیں اور وہ ہمارے مفاد کے خلاف بات کرتے ہیں۔ امریکی رویہ یہ تھا کہ طالبان کو مرنا ہی مرنا ہے، اب ہم انہی لوگوں کو تحفظ دے رہے ہیں۔ لوگ مالی مشکلات کی وجہ سے باہر جا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ افغانستان سے گئے ہیں وہ واپس آ کر افغانستان میں سرمایہ کاری کریں۔ ہم ذمہ دار لوگ ہیں، جو وعدہ کیا پورا کریں گے۔ بھارت میں ہندوؤں نے ایک اور مسلمان نوجوان کو شہید کر دیا۔ بھارت میں ہندو انتہا پسندی کوئی نئی بات نہیں، مسلمانوں کو نماز پڑھنے نہ دینا، گائے کا گوشت بیچنے کے شعبے میں مار دینا اور مسلمانوں سے ہندوؤں کے مذہبی نعرے لگوانا تو معمول کی بات ہے۔ اس کے ساتھ ہی آئے روز مسلمانوں کو صرف ان کے عقیدے کی بنیاد پر مار دیا جاتا ہے۔ بھارت میں ہندوؤں کے ہاتھوں مسلمان کی شہادت کا نیا واقعہ ہریانہ میں ہوا ہے، جہاں 22 سالہ راہل خان اپنے ہی ہندو دوستوں کے ہاتھوں موت کا شکار ہو گیا۔ راہل خان بھارتی ریاست ہریانہ کے ضلع پاول کے ایک گاؤں رسول پور کا رہائشی تھا۔ نماز کا پابند راہل کی ہندو لڑکوں کے ساتھ بھی دوستی تھی، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ بچپن کے یہ ہندو دوست ہی اسے جان سے مار دیں گے۔
راہل کے گھر کلوا اور آکاش سمیت دیگر دوست آئے اور اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ گھر والوں کو کیا معلوم تھا کہ اب اپنے جگر کے ٹکڑے کو دوبارہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ 14 دسمبر کو کلوا کا فون آیا کہ راہل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ شدید زخمی ہے۔ راہل کے بہنوئی کا کہنا تھا کہ جب میں کلوا کے گھر گیا تو انہوں نے میرے ساتھ بہت برا رویہ اختیار کیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ملا تو گیا، اب تم بھی مرے گا۔ یہ بات سن کر میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ راہل ہاسپٹل میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ راہل کے گھر والوں نے کلوا کی کہی بات کو سچ سمجھ کر پولیس میں FIR درج کروا دی کہ راہل کا حادثے میں انتقال ہو گیا ہے۔ کسی دنا کا قول ہے کہ جرم ناحق کبھی نہیں چھپتا، سچائی ہر صورت سامنے آ ہی جاتی ہے۔ ابھی راہل کی قبر کی مٹی بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی کہ علاقے میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ راہل زخمی حالت میں زمین پر پڑا ہے اور وہ تشدد کرنے والوں کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے۔ ویڈیو میں اسے مارنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہندو ہیں اور تم ملا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اب تک پولیس نے نہ تو راہل خان کے اس واقعے پر نہ کوئی کارروائی کی ہے اور نہ ہی کسی مقامی سیاسی رہنما نے حق کی آواز پر لبیک کہا ہے۔ قیاس یہی کیا جا رہا ہے کہ راہل کو مارنے والے بھی بچ جائیں گے، لیکن شاید انہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، ظالم کا ظلم ختم ہو کر ہی رہتا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے کسی بھی قسم کی جارحیت کی تو منہ توڑ کے جواب دیا جائے گا۔ ایرانی کمانڈر میجر جنرل غلام علی راشد نے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل نے حملہ کیا تو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایرانی فورسز فوری طور پر فضائی حملوں، زمینی کارروائیوں اور دیگر کارروائیوں کے ذریعے اسرائیلی جارحیت کو کچل دے گی۔ ایرانی فورسز کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دوستو، ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان 2015 کے جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے مذاکرات کا دوبارہ آغاز ہو چکا ہے۔ معاہدے پر عمل درآمد کی صورت میں ایران اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرے گا، جس کے جواب میں امریکہ، یورپی یونین اور اقوام متحدہ کی جانب سے ایران پر عائد اقتصادی پابندیوں میں نرمی کی جائے گی۔ دوسری طرف افغانستان کی موجودہ صورتحال پر پاکستان میں کابل سے متعلق OIC کا اجلاس ہوا، جس نے دنیا بھر کی توجہ حاصل کی۔ اس اجلاس میں OIC کے بیشتر رکن ممالک کی جانب سے شرکت کی گئی تھی، مگر کچھ مسلمان ممالک ایسے تھے جو پاکستان آنے کی بجائے بھارت کو چلے گئے۔ یہ ممالک انتہائی اہم اجلاس کے دوران بھارت میں ہونے والے ایک معمولی ڈائیلاگ میں شریک تھے۔ جب پاکستان میں افغانستان کی صورتحال پر 57 مسلم ممالک کی تنظیم OIC کا اجلاس ہو رہا تھا، عین اسی وقت بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں بھی افغانستان کی صورتحال پر ایک معمولی ڈائیلاگ رکھا گیا تھا۔ پاکستان میں OIC اجلاس کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ گئی کیونکہ اقوام متحدہ، عالمی مالیاتی اداروں، علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں، جاپان، جرمنی اور دیگر نان OIC ممالک کے نمائندگان نے شرکت کی۔ دوسری جانب بھارت میں ہونے والے ڈائیلاگ میں 5 سینٹرل ایشیائی ممالک ازبکستان، تاجکستان، قرغستان، ترکمانستان اور قازقستان نئی دہلی پہنچے تھے، جبکہ پاکستان میں ان ممالک کے نمائندگان نے شرکت کی تھی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے افغانستان کی صورتحال پر پاکستان کو جواب دیا ہے کہ وہ کسی صورت افغانستان کو نہیں چھوڑنا چاہتا، مگر اس بھارتی ڈائیلاگ کی اہمیت اس وقت ٹوٹ گئی جب افغان طالبان نے اس بھارتی ڈائیلاگ کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن میں حکمران جماعت PTI کو دھچکا لگا ہے۔ انتخابات میں جمعیت علماء اسلام کو برتری حاصل ہوئی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کو کئی مقامات پر اپسٹ شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بلدیاتی انتخابات میں جمعیت علماء اسلام سر فہرست ہے۔ حکمران جماعت PTI کا دوسرا نمبر ہے، آزاد امیدوار تیسرے نمبر پر ہیں، ANP چوتھے نمبر پر، نون لیگ 5ویں نمبر پر، جماعت اسلامی 6 نمبر پر، جبکہ پیپلز پارٹی کا 7واں نمبر ہے۔
جبکہ دوسری طرف موسیٰ کے علاقے میں جیتنے والے امیدوار کی خوشی اس وقت غم میں تبدیل ہوگی جبکہ جنرل کونسل کی جیت کی خوشی میں فائرنگ کی گئی اور جیتنے والا امیدوار فائرنگ کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گیا۔ ذکریہ خان بلدیاتی انتخابات میں جمعیت علماء اسلام کے لیے جنرل کونسلر کے امیدوار تھے۔ شام کو جب ان کی جیت کی غیر حتمی خبر آئی تو ان کے ووٹرز نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فائرنگ کی، جبکہ فائرنگ کرنے والوں میں ان کا بھائی بھی شامل تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ مقتول اپنے بھائی کی فائرنگ میں گولی لگنے سے جاں بحق ہوا ہے۔ سردیوں میں لوگ جسم کو سردی سے بچانے کے لیے اونی کپڑے پہنتے ہیں۔ اون سردی سے بچنے کا ایک اچھا ذریعہ ہے کیونکہ اس کے ریشوں کی وجہ سے جسم سے پیدا ہونے والی حرارت کپڑوں کے اندر بند رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سردی میں اونی کپڑوں کی وجہ سے محفوظ رہتے ہیں، لیکن ایک صورت میں یہ کپڑے نقصان دہ ہو جاتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض گھروں میں لوگ رات کو اونی کپڑے پہن کر سو جاتے ہیں۔ شاید آپ کو اندازہ نہیں کہ ایسا کرنے سے آپ کی صحت کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق سردیوں کے موسم میں ہماری خون کی شریانیں سکڑ جاتی ہیں۔ اونی کپڑے پہن کر لحاف کے اندر سونے سے ہمارا جسم گرم ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ بے چینی، گھبراہٹ اور کم بلڈ پریشر کے مسائل کو بھی فروغ دے دیتا ہے۔ اگر آپ کو سونے کے دوران زیادہ سردی لگتی ہے تو گرم کپڑے پہننے کی بجائے تھرمو کوٹ پہن سکتے ہیں۔ اونی کپڑے پہن کر سونے سے الرجی اور خارش ہو سکتی ہے۔ جلد پر دانے پڑنے کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے سردیوں میں کبھی بھی اونی سویٹر پہن کر نہ سوئیں۔ سردیوں میں لوگ چادر یا لحاف اوڑھ کر سوتے ہیں، اور اگر ہم اونی کپڑے پہنے تو اونی کپڑوں کے ریشے ہمارے جسم کی حرارت کو اندر سے بند کر دیتے ہیں، اور ماہرین کے نزدیک بعض افراد کے لیے جسم کی حرارت کا خارج نہ ہونا انہیں شوگر اور دل کی بیماریوں میں مبتلا کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔ اس لیے ایسے افراد جو موٹے ہیں یا دل یا شوگر کے مریض ہیں وہ اونی کپڑے پہن کر مت سوئیں۔ بعض لوگ سردیوں میں سونے سے پہلے اونی جرابیں پہن کر سونا پسند کرتے ہیں، لیکن یہ موٹی جرابیں پیروں سے خارج ہونے والے پسینوں کو اپنے اندر جذب نہیں کر پاتی، جس سے پیروں میں بیکٹیریا پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو نہ صرف پیروں کی جلد کو متاثر کرتے ہیں بلکہ پاؤں سے بدبو پیدا کرنے کا باعث بھی بنتے ہیں۔ اس لیے سونے سے پہلے اگر جرابیں پہننے کی عادت ہو تو نارمل اور کاٹن کی بنی ہوئی جرابیں پہنیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔